حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہونے لگا تھا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی مجبور کرنے لگے، خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس بہت ظالم تھا۔ جو بھی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف مذہب درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے غار میں جا کر رہنے لگے اور وہیں سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس تک اس غار میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان کو تلاش کروایا تو جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار میں سو رہے ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ غار کو دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ کسی حال میں مر جائیں اور وہ غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ جس شخص کو یہ کام دیا وہ بہت نیک دل انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کا نام اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر ایک صندوق میں رکھ کر دیوار کی صورت میں رکھوا دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کر دی۔ کچھ دنوں بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا۔ سلطنتیں بدلتی رہیں تاکہ ایک نیک دل بادشاہ جس کا نام بیطرس تھا، اس کے دور میں فرقہ بندی شروع ہو گئی اور کچھ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے لگے اور کچھ لوگ قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر وہ غم میں ڈوب گیا اور وہ اکیلے ایک مکان میں بند ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دیں تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے ایک غار کو منتخب کیا۔ غار کی دیوار توڑنے کے بعد وہاں لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ دیوار گرانے والے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف والے اللہ کے حکم سے نیند سے بیدار ہو کر ایک دوسرے سے سلام لینے لگے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنا ایک ساتھی کھانا لینے بھیجا اور نہایت خاموشی سے یہ کام معلوم کروں کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے۔ وہ ان کا ساتھی غار سے نکل کر باہر گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا رہبر ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو اسلام کا نام لینا ہی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں آ گیا؟ وہ ایک دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ اس سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو کام کے سپرد کر دیا اور ان سے خزانے کے بارے میں پوچھا۔ جب دکاندار نے ان کو حکام کے حوالے کر دیا تو حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا اور کہا، بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا، ہم کس طرح مان لیں؟ یہ روپیہ تمہارا ہے، یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں اور یہ سکہ چلنا بند ہو گیا ہے، تم ابھی جوان ہو، صاف صاف بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اس جوان نے کہا، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا، آج روئے زمین پر اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس پہلے ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم اور بت پرست تھا۔ اس آدمی نے کہا، ابھی کل ہی تو ہم اس سے جان بچا کر بھاگے ہیں، ہمارے باقی سپاہی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم سب کو ان سے ملوا دیتا ہوں۔ چنانچہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے ہو کر غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یمنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ یمنہ گرفتار کر لیا گیا۔ جب غار کے باہر بہت سے لوگوں کا شور سنا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کی قوم انہیں گرفتار کرنے آ رہی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر ان کو صندوق میں آمد کیا۔ ان میں سے ایک تختی نکلی جس میں اصحاب کہف کا نام لکھا تھا کہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے خوف سے اس غار میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، تو دقیانوس نے ان کو ایک دیوار بنا کر اس غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جب یہ اٹھیں تو لوگ اصحاب کہف کے حال سے مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور اپنے بادشاہ بیطرس کو اطلاع دی۔ بیطرس اپنے مائدین کو لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے باہر نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی آپ بیتی بیان کی۔ بیطرس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہونے کا سب کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف
اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے بادشاہ کو السلام علیکم کہا اور گھر میں جا کر سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ آج تک کسی کو علم نہ ہو سکا کہ وہ تعداد میں کتنے تھے۔ پھر بادشاہ نے ادھر ایک مسجد تعمیر کروا دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔